نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سیرت کی پہلی قسط کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے قبل کے حالات، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ان کے برکات و کرامات میں نے بیان کیے تھے۔ میں نے بتائے تھے کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے قبل ان کے کیا اور ان کے والدہ کے کیا حالات تھے۔ اب اس قسط کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد کے حالات کیا تھے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو اس چینل پر بیانات، اصلاحی واقعات و حکایات، سبق آموز واقعات، نعت و نظم ملیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس کار خیر میں آپ لوگ بھی حصے دار بنیں۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آئے آپ تو سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس سے قبل جو رات تھی، اس سے پہلے جو رات گزری، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میرے دل میں اچانک ایک خوف اور ایک ہیبت طاری ہوا۔ میں نے ڈراؤنی آوازیں سنی تو ایک سفید پرندہ میرے حجرے کے اندر آیا، اس نے اپنا پر میرے سینے پر ملا جس سے میرا خوف جاتا رہا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس کا سرا آسمان تک جا رہا تھا۔ چند عورتوں کو میں نے دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ کچھ میں پریشان ہوئی اور حیرانی کے حالت میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آسیہ اور مریم ہیں اور ہمارے ساتھ جنت کی کچھ حوریں ہیں۔ پھر میں نے بہت سارے پرندوں کو دیکھا جو یکے بعد دیگرے میرے گھر کے اندر، میرے حجرے کے اندر آ رہے تھے، جن کے چونچ زمرد کے اور جن کے پر یاقوت کے تھے، بڑے خوبصورت پرندے، اور کچھ ابر کی طرح، دھواں کی طرح میں نے کچھ چیزوں کو دیکھا، وہ میرے حجرے کے اندر آ رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی کہ یہ جنت کے داروغہ رضوان اور ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول ہے۔ پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے حبیب کو دنیا کے اندر بھیجا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد کی پیدائش ہوئی اس وقت میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور مشرق سے مغرب تک اجالا ہو گیا، اور میں نے اس کے اندر قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے، ملک و شام اور یمن کے محلات دیکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، اس کا پانی خشک ہو گیا،
اور آتش کدہ جس کے اندر ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی تھی، آگ کی پرستش ہوتی تھی، پوجا ہوتی تھی، وہ آگ بجھ گئی اور کسریٰ کے محلات کے 14 کنگورے گر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب وہ شخص آ چکا ہے، وہ انسان پیدا ہو چکا ہے جو جتنے غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے سب کو ختم کر دیں گے، دنیا کے جتنے رسم و رواج ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے انسان پیدا ہو چکا ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب محمد پیدا ہوئے تو اپنا سر کو اچانک زمین پر ٹیک لیا جس طرح انسان سجدہ کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انی رسول اللہ کہا۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ اس طرح کیوں کر رہا ہے، لیکن حمل کی حالت میں نے عجیب و غریب حالات دیکھے تھے، کچھ آوازیں سنی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا، معلوم تھا کہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس لیے میں سمجھ رہی تھی کہ کچھ تو چل رہا ہے، اس کا کنیکشن آسمان سے ہے، اس لیے اس طرح یہ کر رہا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ آمینہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو میں ان کے گھر آئی۔ جب میں آ رہی تھی میں نے دیکھا خانہ کعبہ جھکا ہوا ہے اور ستارے، آسمان کے ستارے اتنے قریب ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے سر کے اوپر گر جائیں گے۔ اور جب میں آمینہ کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ آمینہ کا گھر نور سے جگمگا رہا ہے، اس بچے کے چہرے میں اتنی روشنی ہے، اتنا نور ہے کہ روم کے اندر، حجرے کے اندر جو شمع جل رہی تھی، جو چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی ماند پڑ گئی اور بچے کے چہرے کا نور اور اس کی روشنی سے پورا روم جگمگا رہا تھا، منور تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام شفا ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب میں آمینہ کے گھر آئی، اس بچے کو میں نے گود میں لیا تو اس بچے کے چہرے پر اتنا نور تھا، اور جس طرح عام طور پر بچہ آواز کرتا ہے، اس بچے کے زبان سے جب آواز نکلی تو میں نے غیر سے آواز سنی، کسی کہنے والے نے کہا یرحمک اللہ۔ یہ آواز اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور حضرت شفا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس کے اندر مشرق و مغرب تک نظر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس رات میں خانہ کعبہ کے اندر تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آدھی رات میں خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے اور غیبی آواز آتی ہے کہ آج آمینہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے مجھ کو ان بتوں سے پاک کرنے کے لیے اس انسان کو بھیجا ہے۔ اور جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ستارے جھکے ہوئے ہیں، جتنے درخت سے سب جھکے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ صفا اور مروہ کو میں نے زمین و آسمان کے درمیان اس مضطرب دیکھا، پہاڑوں کو جھکا ہوا دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں آمینہ کے گھر آئی اور میں نے محمد کو گود میں لیا تو میں نے چاہا کہ اس کو غسل دوں۔ مجھے کہا گیا کہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو نہلا دھلا کر لائے ہیں، غسل دے کر کے لائے ہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ محمد جب پیدا ہوئے جسم پر بظاہر کوئی گندگی نہیں تھی۔ عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم گندگی سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے،
پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو بالکل صاف اور پاک، کبھی ذرا برابر بھی گندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جسم معطر تھا، جسم پاک اور صاف و شفاف تھا، اور آپ کا ناف کٹا ہوا تھا۔ جیسے عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ناف کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے اس کے ناف کو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے قدرتی طور پر ان کا ناف کٹا ہوا تھا، مختون پیدا ہوئے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ عظیم الشان انسان دنیا کے اندر آئے تو اس طرح کی تبدیلیاں دیکھنے کی نظر آئی۔ اس کے بعد خواجہ عبد المطلب وہ بی بی آمینہ کے گھر آئے اور انہوں نے حضرت آمینہ سے پوچھا کہ آمینہ تمہارے چہرے پر جو نور تھا، نور کیا ہوا؟ اور تمہارے جسم سے جو خوشبو آتی تھی اس کا کیا ہوا؟ بی بی آمینہ نے کہا کہ ابو جان، جس وقت سے تمہارے پوتے کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے میرے چہرے کا نور بھی مجھ سے جدا ہو گیا، میرے جسم کے اندر سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ خواجہ عبد المطلب نے پوچھا کہ آمینہ تو کہتی ہے کہ تمہارے پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، بظاہر تمہارے جسم کے اندر تولد کے کوئی آثار نہیں ہے، کہ عام طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدہ ماں کمزور ہو جاتی ہے، نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے چہرہ مرجھا جاتا ہے، ضعف کا احساس ہوتا ہے، مگر اس طرح کی حضرت آمینہ فرماتی ہے کوئی ایسی بات میرے اندر نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے کسی بچے کو جنم دیا ہے، میرا چہرہ تر و تازہ تھا، جسم کے اندر وہی طاقت تھی جو پہلے طاقت تھی۔ پھر حضرت خواجہ عبد المطلب نے چاہا کہ میں اپنے پوتے کو دیکھوں تو ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ فرشتوں کے آمد کا ایک سلسلہ جاری ہے، وہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے ہیں، جب تک فرشتے نہیں دیکھ لیتے تب تک کوئی نہیں ان کا دیدار کوئی نہیں کر سکتے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، میں جس دن محمد کی پیدائش ہوئی اس دن میں نے دیکھا کہ ایک یہودی آواز لگا رہا ہے، سب کو جمع کر رہا ہے یہودیوں کو، اور سب یہودیوں سے وہ کہتا ہے کہ آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس ستارے کے وقت میں اس امت کے آخری نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ یہودیوں، اگر تم چاہتے ہو اپنے دین کی حفاظت تو اس بچے کو تم لوگ ختم کر دو، یہ تمہارے لیے خطرہ ہے، وہ یہودی اپنے قوم کے لوگوں سے کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، ایک یہودی مکے کے اندر آیا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ لوگوں، اے قریش کے لوگوں، کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر تحقیق کر کے پتہ چلا کہ آمینہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس یہودی نے کہا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تورات کے اندر اس کے بارے میں پڑھا ہے، اس بچے کے جسم پر دیکھو نبوت کا مہر ہوگا، یہ بچہ اس امت کا آخری نبی ہے، اس کو یہودیوں سے تم لوگ بچائے رکھنا۔ یہودی حضرات اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ پھر خواجہ عبد المطلب آئے، اپنے پوترے کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ لے گئے، بہت ساری ان کے لیے، ان کے درازی عمر کے لیے دعائیں کی، اور اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، والدہ نے ان کا نام احمد رکھا۔ زمین پر میرے آقا کا نام محمد ہے، عرش پر احمد ہے۔ خود اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
یأتی من بعد اسمہ احمد۔ پھر خوشی میں خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور قریش کے لوگوں کی دعوت کی۔ ان کی پیدائش کی خبر ان کے چچا ابو لہب اس کو ہوئی، اور اس کو خبر دینے والی ان کی باندی حضرت سویبہ تھی۔ ابو لہب اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے سویبہ کو کہا کہ سویبہ تو نے اتنی اچھی خبر دی ہے، اتنی بڑی خوشخبری تو نے دی ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہی ابو لہب اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلی مخالفت اسی نے کی تھی، اور کہا تھا تبا لکا یا محمد الہذا جماعتنا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں نے 7 دن تک دودھ پلائے، اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ اس نے 9 مہینے تک دودھ پلایا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس وقت کے یہ حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سچی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، اپنے نبی کی سچی محبت، سچا عشق اور سچا پیار ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے نبی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسط کے اندر آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے قسط کے اندر اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، ان کی جو باتیں، ان کے معجزات، پھر ان کی دودھ کے پلانے کا مسئلہ، ان کی پرورش کا مسئلہ، یہ سب ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اگر بات اچھی لگی ہو تو ہمارا ساتھ دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر مراد پوری فرمائے، دل کی ساری تمنائیں اور جائز حاجات کو غیب کی مدد سے، غیبی امداد سے پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔